امینہ ہمیشہ شانت دکھتی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا دماغ ایک یدھ کا میدان تھا۔ آوازوں سے نہیں، شور سے نہیں، بلکہ انتہین وچاروں سے۔ کیا میں نے غلط بات کہہ دی؟ اگر وہ مجھے عجیب سمجھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کیا مجھے اگلی بار چپ رہنا چاہیے؟ یہ کبھی نہیں رکتا تھا، نہ اسکول میں، نہ گھر میں، نہ نماز میں۔ اور جب اس نے حجاب پہننا شروع کیا تو یہ اور بھی خراب ہو گیا، کیونکہ اب یہ صرف اس کے وچاروں کے بارے میں نہیں تھا، یہ ان کے شبدوں کے بارے میں تھا۔ امینہ کا پریوار مسلم تھا، سخت نہیں، بہت زیادہ دھارمک بھی نہیں، بس آدھنک۔ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عید مناتے تھے، لیکن حجاب وہ الگ تھا۔ اسے ابھی بھی یاد ہے پہلی بار جب اس نے اسے ایک پریوارک سماروہ میں پہنا تھا۔ اسے گرمجوشی، پروتساہن، شاید ایک ماشاءاللہ کی بھی امید تھی۔ اس کی بجائے اسے ملا، اوہ اب تم اسے پہن رہی ہو، تم بہت چھوٹی ہو ابھی بیٹی، کم سے کم اسے اچھے سے اسٹائل تو کر لو، یہ سادہ والا بہت پرانا لگتا ہے، تمہارے پاس پوری زندگی پڑی ہے ڈھکنے کے لیے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ مسکرائی، ہنسی اور اس نے ٹال دیا۔ لیکن اس رات وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھتی رہی، سوچتی رہی، سندیہ کرتی رہی، کیا میں بے وجہ اپنی زندگی مشکل بنا رہی ہوں؟ اگر وہ صحیح ہیں تو کیا ہوگا اگر میں اسے بس آج کے لیے اتار دوں؟ اسے نفرت تھی کہ ان کے شبدوں کا اس پر کتنا اثر ہوتا تھا۔ میں انہیں خوش کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اللہ کو بھی خوش کرنا چاہتی تھی، اور ہر فیصلہ ایک لڑائی جیسا تھا۔ لیکن حجاب ہی ایک ماتر چیز نہیں تھی، زیادہ سوچنا ہر چیز کو زہر دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کی عبادت کو بھی۔ وہ بار بار وضو کرتی، ڈرتی کہ کہیں کوئی قدم نہ چھوٹ جائے۔ وہ اپنی سنت پھر سے شروع کرتی، سوچتی کہ کیا اس نے سب کچھ صحیح ڈھنگ سے پڑھا ہے۔ وہ دعا کرتی، پھر سندیہ کرتی کہ کیا وہ ایماندار ہے، اور چونکہ وہ اپرادھ بودھ کو ایک زنجیر کی طرح ڈھوتی تھی، کیا میں نے صحیح ڈھنگ سے توبہ کی؟ اگر اللہ نے اسے سویکار نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں ادھوری توبہ کے ساتھ مر گئی تو کیا ہوگا؟ اور بھوشیہ، وہ سب سے برا تھا۔ اگر میں نے غلط کریئر چن لیا تو کیا ہوگا؟ اگر میری کبھی شادی ہی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر میں فیل ہو گئی؟ اس کا من کبھی شانت ہی نہیں رہتا تھا، اور ایک رات یہ سب کچھ بہت زیادہ ہو گیا۔ امینہ ابھی ابھی ایک پریوارک شادی سے لوٹی تھی۔ پوری شام اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ ایک سوکھم درشی کے نیچے تھی۔ نظریں، فسفساہٹ، نیک صلاح۔ وہ مسکرائی، ہنسی، ناٹک کیا کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن اب اپنے کمرے میں اکیلی وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جل رہے تھے۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، سکرول کرنے کے لیے نہیں، بھاگنے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ کھوجنے کے لیے۔ اس نے یوٹیوب پر ٹائپ کیا، اسلام اینڈ اوور تھنکنگ۔ ایک ویڈیو سامنے آیا، ایک سادھارن شیرشک، آپ زیادہ سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ بھول گئے ہیں کہ سب کچھ کون نینترت کرتا ہے۔ اس نے کلک کیا۔ وقتا کی آواز شانت، ستھر تھی، اور اس کے پہلے شبد ایک لہر کی طرح اسے لگے، آپ کے وچار آپ کے نینترن میں نہیں ہیں، لیکن اللہ پر آپ کا بھروسہ ہے۔ امینہ سیدھی بیٹھ گئی۔ آپ ہر چیز کو نینترت کرنے کی کوشش کر کے خود کو تھکا رہے ہیں، لوگوں کی رائے، بھوشیہ، ہر چھوٹا فیصلہ۔ لیکن مجھے بتائیں، چنتا کرنے سے کبھی کوئی پرینام بدلا ہے کیا؟ اس کی سانس اٹک گئی۔ آپ کو یہ بوجھ اکیلے اٹھانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اللہ نے آپ کو پہلے ہی سمادھان بتا دیا ہے۔ اور پھر اس نے پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ معاملوں کا سب سے اچھا نپٹارا کرنے والا ہے۔ امینہ کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں کیونکہ آپ پریاپت بھروسہ نہیں کرتے۔ چھوڑ دو، اسے اپنے دل سے کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
اس نے فسفسایا اور سالوں میں پہلی بار اس کا دل ہلکا محسوس ہوا۔ اگلی صبح امینہ الگ جاگ گئی۔ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن کوشش کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو اس نے چھوٹی شروعات کی، 5-5-5 نیم۔ جب وہ زیادہ سوچنے لگتی تھی تو وہ خود سے پوچھتی تھی، کیا یہ 5 دن، 5 مہینے، 5 سال میں معنی رکھے گا؟ اگر نہیں تو وہ اسے چھوڑ دیتی تھی۔ جرنلنگ گھومنے کی بجائے وہ اپنے وچار لکھ لیتی تھی۔ انہیں کاغذ پر دیکھنے سے وہ چھوٹے لگتے تھے۔ روکنے اور بدلنے کی تکنیک۔ جب اس کا من فسفساتا تھا، اگر میں فیل ہوگی تو کیا ہوگا، تو وہ خود کو کہنے پر مجبور کرتی تھی، اگر اللہ مجھے سفل ہونے میں مدد کرتا ہے تو کیا ہوگا۔ پورنتا پر کاروائی۔ اس نے اپنی نماز کو 5 بار پھر سے شروع کرنا بند کر دیا۔ فیصلے لینے سے پہلے تیار محسوس کرنے کا انتظار کرنا بند کر دیا۔ پچھتاوے سے زیادہ سفلتا سے ڈرنا بند کر دیا۔ اور سب سے بڑا والا، ہر بار جب اس کے وچار اسے ڈبانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ فسفساتی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور دھیرے دھیرے بوجھ اتر گیا۔ 1 مہینے بعد ایک اور پریوارک سماروہ۔ امینہ پوری طرح سے تیار ہو کر اندر گئی۔ ٹپنی آئی، ابھی بھی حجاب پہن رہی ہو پیاری؟ تم بہت چھوٹی ہو، چلو بس آج کے لیے اپنے بال کھلے چھوڑ دو۔ وہ پہلے جم جاتی تھی، زیادہ سوچتی تھی، خود پر سندیہ کرتی تھی، لیکن اس بار وہ بس مسکرائی، میں اسے اللہ کے لیے پہنتی ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ کوئی اسپشٹیکن نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی سندیہ نہیں۔ اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جو بوجھ وہ ڈھو رہی تھی وہ کبھی ان کے شبدوں میں نہیں تھے، یہ ان کے شبدوں کا اس کا ڈر تھا، اور اب وہ ڈر چلا گیا تھا۔ اگر آپ کا من نہیں رکتا، اگر آپ کے وچار آپ کو سانس نہیں لینے دیتے، تو اسے یاد رکھیں، آپ کو سب کچھ نینترت کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ آپ لوگوں کی رائے کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کیول اللہ کے ساتھ اپنی ایمانداری کے لیے ذمہ دار ہیں۔ تو چھوڑ دو، اس بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کرنا بند کر دو جسے آپ کو کبھی اٹھانے ہی نہیں تھا، اور اسے اپنے دل سے کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ شانتی یہ کبھی جوابوں میں نہیں تھی، یہ ہمیشہ بھروسوں میں تھی۔ السلام علیکم۔